الحمد لله الذي اختار من جميع المخلوقات الإنسان ثم اصطفى منه التقوى والإيمان ومنهم الملك والشيطان يخرج الحي من الميت فالخبير من آثر في الكفران ويخرج الميت من الحي فمنه جرى كفره وكفر أبو طالب وأسلم عثمان وزلاه لهب وأذن لبلال في الآلام والصلاة والسلام على رسوله الشام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سارے احباب نماز تشریف پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک مجید محترم سامعین امت مسلمہ کے غیر مسلمانوں دوستوں بھائیوں بزرگوں سفر کا مہینہ جاری و ساری ہے اسی مہینے میں ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء تاجدار حرم رحمت العالم نبی فخر شفیع معظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر فرمایا تھا مکے سے مدینے کی طرف سفر کا آغاز کیا تھا ابتدا کی مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتدا میں نبوت کا دعویٰ کیا تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تو لا الہ الا اللہ پڑھ اللہ ایک مانو کو چھوڑ دو شرک چھوڑ دو کامیاب ہو جاؤ گے جب لا الہ الا اللہ کی دعوت میں تو اس وقت سب سے پہلے ابو جہل
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بدبخت ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور فرمایا لہذا جماعتنا، کیا آپ نے اسی وجہ سے ہمیں اسی وجہ کے لیے جمع فرمایا کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، صرف ایک اللہ کو مانیں؟ مخالفت یہاں سے شروع ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اذیتیں مشقتیں آتی رہی. مسلمانوں نے تکلیفیں اور مشقتیں برداشت جب حد سے زیادہ ہوا، تکلیفوں اور اذیتوں کا سلسلہ آگے بڑھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا فرمایا کہ آپ ہجرت کریں. تو ہر صحابی مکے سے مدینے شام کی طرف ہجرت کرنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں تھے، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں تھے. تکلیفوں کا سلسلہ جاری و ساری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنی تکلیفیں کافروں نے ڈھائی اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی. میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنی تکالیف آئی کہ شعبہ ابی طالب میں 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید رکھا گیا. تمام وڈیرے سرداران مکہ، بڑے بڑے شخصیات جمع ہوئی. انہوں نے ایک اسٹامپ پیپر لکھا، اس کے اوپر یہ باتیں لکھی کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم نہیں رکھنا، مسلمانوں کے ساتھ اپنی دوستی نہیں رکھنی، کسی نے جا کر ان کو کچھ گندم وغیرہ فروخت نہیں کرنی، دکانداروں کو، گاہکوں کو، ٹھیکیداروں کو وہاں پہ منع کر دیا، رشتوں کو بھی منع کر دیا، تعلقات کو بھی ختم کر دیا. وہ کس وجہ سے؟ وہ اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کلمے کی توحید دی. اس دعوت کی وجہ سے کلمہ توحید پڑھ لو. اتنی مشقتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئیں. روایات میں یہ بات آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان لوگ پتھے کھانے پہ مجبور ہو گئے، کھانا تک نہیں ملتا تھا اسی اسلام کی وجہ سے. سفر کا آخری اس مہینے کا بالکل آخر میں 27 سفر کو اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا کہ آپ ہجرت کر جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں موجود. کافر لوگوں نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مکے سے بھی باہر چلے گئے، ہجرت کر لی، اب ان کا فیض باہر بھی پہنچے گا. دن بدن جتنا ہم اس کو دبا رہے ہیں اتنا اچھلا جا رہا ہے. دن بدن ہم مسلمانوں کو کم کرتے جا رہے ہیں، اتنا ان کا فیض آگے جا رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی شخصیت ہے کہ باہر سے آنے والا بندہ جو ہی ان کا کلام سنتا ہے تو فریفتہ ہو جاتا ہے، عاشق ہو جاتا ہے. اس کو ہم کیسے ختم کریں گے؟ اس فتنے کو کیسے نعوذ باللہ دبائیں؟ اس صابیت کو کیسے دبائیں؟ آج کل جب ایک بندہ قرآن و حدیث صحیح معنوں میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ عمل کرے، لوگوں کو پسند نہ آئے تو لوگ فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ وہابی ہو گیا. اس وقت صحابہ کے اوپر اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ فتویٰ لگا تھا کہ یہ صحابی ہو گیا ہے، یہ بددین ہو گیا نعوذ باللہ، اس نے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا.
مشورہ طلب کیا، دارالندوہ میں میٹنگ قائم ہوئی، میٹنگ میں بڑے بڑے سردار رئیسوں نے شرکت کی، عتبہ، شیبہ، تہیمہ، ابو جہل، سارے کافر آ کے بیٹھے۔ نجد سے ایک بوڑھا شکل رکھنے والا ایک بوڑھا آدمی آیا، اس نے بھی دارالندوہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کہ آپ کون؟ اس سے پہلے تو آپ کو نہیں دیکھا گیا۔ کہا کہ میں بھی ایک شیخ بوڑھا بندہ ہوں، نجد سے تعلق رکھنے والا ہوں، آپ اس کار خیر میں بھی شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ محمد کے خلاف آج یہ میٹنگ مشورہ کر رہے ہو، میں بھی اس میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بھی ہمارے ساتھی ہیں۔ وہ در حقیقت شیطان نے بھی اس میٹنگ میں وجود رکھنے کی شکل میں بوڑھے آدمی کی شکل میں آ کے شرکت کی۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بڑی اہمیت کا حامل میٹنگ تھا۔ نہیں تو آج تک جتنے بھی شیطان ہونے کے کام ہے نا، کبھی بھی شیطان کو ایسے بوڑھی شکل میں آتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے مشورے میں آ کے بیٹھ جائے۔ اس وقت وہ مشورہ اہمیت کا حامل تھا۔ شیطان بھی شریک ہوا، مشورہ آیا کہ اس محمد کا کیا کریں گے، اس کو تو ہم دبا رہے ہیں، دب نہیں رہا، اچھل رہا ہے، ہم تو اس کے دین کو ختم کر رہے ہیں اور اس کا دین علاقوں میں پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ محمد تو ایسا چہرہ رکھنے والا ہے، اس پر سہاگ کے چہرے کو جو بندہ دیکھ لے تو ایمان لے آتا ہے، اس کا کیا کریں گے؟ مشورہ چلا۔ ایک بندے نے کہا اس کو قید کر دیا جائے اور ایسے کمرے میں، ایسے تاریکیوں میں قید کیا جائے، ایک چھوٹی سی کھڑکی ہو، ہم کھانا بھی تھوڑا تھوڑا دیتے رہیں گے، کھانا بھی بند ہو جائے گا۔ اسی قید و صعوبت مشکلات میں یہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مر جائے گا، فوت ہو جائے گا۔ شیطان نے یہ بھی ٹھکرا دیا۔ ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ابو جہل نے کہا میں اپنے بھتیجے کو جانتا ہوں، 3 سال تک شعب ابو طالب نے اسے قید رکھا دیا، یہ پتھرے کھانے پر مجبور ہو گیا پر اپنی بات سے نہ ڈرا۔ میں اس کو جانتا ہوں، وہاں پر بھی تو معاہدہ لکھا جا چکا تھا، وہ معاہدہ فلانا کعبہ میں ہم نے لٹکایا تھا، اس معاہدے کو بھی کیڑوں نے کھا لیا، صرف محمد کا نام رہ گیا۔ وہاں پر اگر میرا بھتیجا نہ مانا، یہاں پر بھی محمد کی جسم کی تو اتنی خوشبو آتی ہے کہ ساتھ کمروں میں بھی قید کیا جائے، باہر سے اس کے عقیدت مند گزریں گے تو خوشبو سونگیں گے اور کہیں گے ہمارے پیارے آقا یہاں پہ ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ پھر مشورہ ہوا اس کو کسی کنویں میں ڈالا جائے، یہ بھی رد کیا گیا۔ پھر مشورہ ہوا اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کسی اونٹ پر سواری پر بٹھا دیا جائے، اس کو ہانک دیا جائے اور حجاز کے علاقے سے باہر نکال دیا جائے، اس کو بھی رد کیا گیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی اخلاق ایسے تھے کہ اگر اس کو ملک بدر بھی کر دیا جائے، دوسری جگہ جا کے پیارے آقا جو ہی کلام ارشاد فرمائیں گے، لوگ فریفتہ ہو کے عاشق بن کر، محب بن کر وہ حضور کی بات مانیں گے اور فیض وہاں پر پھیلتا جائے گا، پھیلتا جائے گا۔ کل وہ خطرہ بن کے ہمارے اوپر یہ خطرہ آئے گا، ڈلے گا اور ہمیشہ آپ نے ابو جہل نے کہا کہ مختصر بات یہ ہے کہ میرے بھتیجے نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کا قبیلہ تو جانا مانا ہے اور قوی قبیلہ ہے، ہم کیسے حضرت محمد رسول اللہ کو قتل کر سکتے ہیں؟ تو کہا اس کی بھی میں نے ترکیب سوچی ہے۔ شیطان نے کہا اس کی ترکیب میں بتاتا ہوں۔ اب شیطان کہنے لگا کہ کتنے قبیلوں کے سردار یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، ہر سردار ایک ایک نوجوان اپنے قبیلے سے مختص کرے، اس کار خیر نعوذ باللہ
سے دیت لیں گے اور اس قصاص کی دیت آپ بآسانی دے سکیں گے، ہر قبیلے والے لوگ اس میں شریک ہوں گے تو تمام قبیلے مل کے ایک بندے کا قصاص دیت دے گا۔ سب کو یہ بات پسند آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما لیٹے ہوئے ہیں، ادھر جبریل امین آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج دیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دینے کے لیے۔ پیغام کیا آیا کہ محبوب آج تیار ہو جاؤ، آج آپ کی ہجرت کی رات ہے، آج آپ نے نکلنا ہے یہاں سے۔ ادھر مشورہ طے ہوا، چنانچہ تمام قبیلوں کے سردار اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت دوپہر کی گرمی میں، مکے مدینے کی گرمی تو پھر مشہور ہے، سال کے 12 مہینوں میں تقریباً اے سی چلتے رہتے ہیں، سخت گرمی ہوتی ہے۔ اس دھوپ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق یار غار سسرے پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے، قربان جاؤں ایسے نصیب سے کہ ہر کوئی درے نبی پہ جاتا ہے، آج نبی اپنے صدیق کے گھر تشریف لایا، دروازہ کھلا، کون دستک صحیح پہچان لیا، آپ آئیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے آنا ہوا؟ اب جب گھر میں تشریف فرما ہوئے، دیکھا بچے بھی ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق ابو بکر آپ کو ایک بات بتلانی ہے، اس کے لیے آیا ہوں، اپنے بچوں کو ایک سائڈ پہ کرتے ذرا تنہائی میں بات کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، جس طرح صدیق کو امین پاتے ہو اس کے اہل والوں کو بھی امین پاؤ گے، میرا پورا گھرانہ آپ پر قربان جائے، جیسے مجھے آپ اعتباری پاتے ان پر بھی اعتبار کیا جائے، صدیق کا آل بھی تیرا آل ہے، بات کریں چھپانے کی ضرورت ہے۔ بات کی ہجرت کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، قربان جاؤں کہ مجھے اللہ نے مختص کیا آپ کے ساتھ جانے کے لیے۔ پہلے تو پوچھا میرے لیے کیا ہوگا، فرمایا تمہیں بھی میرے ساتھ جانا ہے۔ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے ناقص بندے کو اپنے محبوب کے ساتھ ہجرت کے لیے کہا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ خوشی کے وقت بھی آنسو آتے ہیں، اور خوشی کے آنسو کیسے آتے ہیں۔ وہاں پہ میں نے جب اپنے ابو کے آنکھوں میں آنسو دیکھے، مجھے پتہ چلا کہ خوشی میں بھی بندے روتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کر لی، فرمایا دو اونٹنیاں، دو سواریاں میں نے سنبھال رکھی ہیں، ایک آپ کے لیے یا رسول اللہ، ایک میرے لیے۔ فرمایا ٹھیک ہے پر قیمتاً میں لوں گا، قیمتاً سواری لی۔ رات کو نکلنے کا ایک عجیب انداز، عجیب اللہ تعالیٰ کا کرم۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، وہاں پر جب مشورہ ہوا تو تمام قبیلوں سے کچھ ایک نوجوان چنا کیا اس کام کے لیے کہ نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر تمام نوجوان، ابو جہل بھی تھا وہاں پہ اکٹھے اس انتظار میں کہ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے ہم حملہ کرنے کا کام کریں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوگی کہ آپ چلے جائیں۔ حضرت علی کو بلایا، سرخ داری دار چادر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا علی آپ میری جگہ یہاں پر آ کے لیٹ جائیں اور چادر اپنے اوپر ڈال دیں، اور ہم دونوں نے جانا ہے، ہم مکے سے مدینے داخل نہیں ہوں گے، مدینے سے پیچھے قباء والے مقام پر آپ کا انتظار کریں گے، جب تک آپ نہیں آئیں گے ہم داخل نہیں ہوں گے۔ اور علی اس وجہ سے آپ کو یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں کہ میں نے فلاں کافر کا، فلاں مشرک کا امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی
کے مالوں کو، ان کی امانتوں کو واپس لوٹا کر آنا. جب آپ واپس لوٹا دیں گے تو فلانی جگہ ہماری ملاقات ہوگی. تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، میں تو ایک بات یہاں پہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، یقین کامل اسے کہتے ہیں، عشق کامل اسے کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ایک سائڈ پہ دیکھا، حضور کی بات کہ علی یہاں پہ لیٹ جاؤ، امانتیں لوٹا دینا، اور پھر فلاں جگہ پر میں آپ کا انتظار کروں گا. ایک تو یہ بات تھی. دوسری سائڈ پہ جب دیکھا تو تمام کافروں کی تلواریں تھیں. پتا تھا کہ میں اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر کی جگہ پہ لیٹ گیا تو میری تو خیر نہیں ہے، سارے کافر آئیں گے مجھے ماریں گے. لیکن اس کو عشق کامل کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا ہوگا کہ جب حضور نے ارشاد فرمایا میں تیرا انتظار مدینے کے بارے میں کروں گا، تو مجھے پتہ چل گیا کہ دنیا کی پوری طاقت کیوں نہ مل جائے، علی کا ایک بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا. اس کو عشق کامل کہتے ہیں، یقین کامل کہتے ہیں. ہم تو آئے روز سنتے ہیں قرآن کی آیت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، لیکن کامل یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے دین کو پشت ڈال دیا، دنیا کو آگے رکھ دیا. ہم نے دین کے کاموں میں اتنے آپ نے آپ کو پیچھے کر دیا کہ ہم سے دین ہی تقریباً چھوٹ گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میں نے تجھے پیدا کیا ہے. یہ دانت چکی کے مانند ہے، دانت دیے تو میں کھانا بھی دے سکتا ہوں. سانس ڈالنے کی میرے میں طاقت تھی تو آپ کو کھانا دینے بھی میری طاقت میں ہے، میری بس کی بات ہے. لیکن اس پیٹ میں ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا، رام کھاتے ہیں، قسمیں ہم اٹھاتے ہیں. آپ بازار میں جائیں اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے اس کی کوئی اندازہ ہی بندہ نہیں کر سکتا. دکاندار قسمیں اٹھاتا ہے، دکاندار اپنی ہی چیز پہ جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ اس کا عقیدہ اس بات پہ پکا ہو چکا ہے اگر میں جھوٹ نہ بولوں تو میرا کام سے چلا جائے گا. اس کا عقیدہ اس چیز پر بن چکا ہے کہ اگر میں قسمیں نہ اٹھاؤں میری یہ چیز نہیں بکتی. اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں سے یہ یقین کچا ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آج در بدر میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ کی نصیحتوں سے قربان جان، حضور نے اپنی جگہ ان کو مختص کر دیا، صدیق کو ساتھ دیا، چل دیے یہاں سے. وہاں پہ لوگ سارے انتظار، محمد نبی باہر نکلیں گے تو ہم قتل کر دیں گے، کام ہی ختم کر دیں گے. کتابوں میں عجیب بات لکھی ہے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ یاسین شروع کر. فَخْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلنے لگے تو ایک مٹھی ریت بھی اٹھائی، شاہد الوجوہ شاہد الوجوہ شاہد الوجوہ کے الفاظ کہے اور وہ مٹھی پھینک دی. ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا آئی اور سب کی آنکھوں میں وہ مٹھی چلی گئی. وہ آنکھیں بلتے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باعثت وہاں سے نکال دیا. کامل مسلمان کا ایک یقین ہونا چاہیے، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. انا عند ظن عبدی، اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، جیسے میرے مخلوق میں سے کسی کا ذہن ہوتا ہے میں اس کے ذہن کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر یقین کامل ہو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوگا. اگر آپ کے اسباب کے اوپر یقین ہوگا پھر مشکل بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسباب علماء کرام نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کسی کام کو کسی نے کرنا ہو تو اسباب کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنا یہ توکل ہے، اور اسباب کے بغیر کسی کام کو کرنا اسباب نہیں ہے. اسباب کے بغیر اللہ پر بھروسہ
مدد بھی ایسے ہی فرماتا ہے۔ کبھی کبھار بہت مختصر ٹائم میں کہیں جانا پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ میں سفر میں جا رہا تھا تو ایک ساتھی نے عرض کیا کہ اتنا ٹائم تو نہیں ہے کہ آپ وہ کام بھی کر سکیں اور وہ کام بھی کر سکیں۔ میں نے اس کو ایک بات کہی، یہ بات کہی کہ مجھے پتہ ہے اتنے ٹائم میں دو کاموں کو کرنا مشکل ہے، لیکن چلنا میرا کام ہے، چلنا میرا کام ہے، وہ بھی دنیاوی کام نہیں، پروگرامات تھے، چلنا میرا کام ہے، پورا کرنا اس اللہ کا کام ہے۔ اگر نصیب میں نہ ہو سکتا ہو دو پروگراموں پہ بھی بندہ نہ جائے، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ ایک وقت میں اگر آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں آپ شروع کر دیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی منٹ میں اسی گھنٹے میں اتنی برکت ڈال دے، اتنی برکت ڈال دے کہ آپ سارے کام نہیں کر سکتے اگر اللہ نے چاہا۔ ٹائم کو قیمتی بنانا، کام شروع کرنا ہمارا کام، لیکن بھروسہ کرنا اللہ کے اوپر اور پورا کروانا اس اللہ کا کام ہے، ہماری بس کی بات نہیں۔ اگر آپ اسی چیز سے تو ممانعت ہے احادیث میں کہ اگر کوئی کام آپ کا ہو جائے تو یوں نہ کہا کرو کہ میں نے اگر یہ نہ کیا ہوتا تو یہ کیوں نہ ہوتا، میری اگر فلانے بندے سے ملاقات نہ ہوتی اور سفارشات نہ ہوتی اور میرے پیسہ نہ ہوتا تو فلاں کام نہ ہوتا، یوں نہ کہا کرو، یوں کہا کرو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرا وہ فلانا کام پورا کر دیا۔ ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوگا، کام بھی نمٹ جائے گا۔ صدیق اکبر چلے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے باہر نکلے، غار ثور کی طرف سفر جاری و ساری ہوا۔ کوہ سور پہاڑی کو کہتے ہیں، اور اس کو سور اس وجہ سے کہتے ہیں، اس پہاڑی کا جو نقشہ ہے وہ اونٹ کے اور گائے بیل کے کوہان کی طرح ہے۔ سور کہتے ہیں عربی میں بیل، تو بیل کی کوہان کی طرح یوں بنا ہوا ہے، 6000 فٹ لمبا ہے۔ ایک بندہ آج کل چڑھتے ہوئے کئی بوتلیں پانی کے ساتھ رکھتا ہے، کئی مرتبہ بیٹھتا ہے، وہ بھی وہ لوگ چڑھ سکتے ہیں جو کچھ مضبوط قسم کے لوگ۔ ہمارے جیسے بندے چڑھتے ہوئے پتہ نہیں کئی گھنٹے لگتے ہیں، 4-5 گھنٹے لگتے ہیں اوپر چڑھتے ہوئے۔ میں چڑھا مجھے پتہ ہے اس چیز کا، کئی گھنٹے لگتے ہیں کہ میں عرض کر رہا ہوں غار ثور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے وہاں پہ نوکریلی زمین تھی، پتھر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نازک اندام جب وہاں پہ لگے تو زخمی ہوئے۔ یار غار نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو کندھے پہ اٹھایا۔ یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہر کوئی حضور کا وزن برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمرات سے پیچھے ایک مسجد ہے، اس مسجد میں عصر کا ٹائم تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مسجد خیف نام ہے، مسجد خیف کے مقام پہ جہاں پہ مسجد بنی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گود میں سر رکھا ہوا تھا، عصر کا ٹائم تھا، مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح پہاڑی میرے گود میں میرے پاؤں کے اوپر آ چکی ہے، مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میری ہڈی ٹوٹ رہی ہے، اتنا بھاری۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قصبہ اونٹنی پہ تھے ہوتے اور وہی آتی تو اونٹنی چلنے کے قابل نہ ہوتی، وہ بیٹھ اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی۔ آج یہ سعادت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کندھوں پہ اٹھایا، محبوب یا رسول اللہ کندھوں پہ بیٹھیے، میں آپ کو بات تک پہنچاؤں گا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، جب میں اس واقعے کو دیکھتا ہوں تو مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کامل پر پورا یقین ہو جاتا ہے۔
کہ ایک بندہ خود غار ثور پہ چلنا اس کے لیے مشکل ہے آج کل کے دور میں. تو اس دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ اٹھا کے اوپر جب چڑھے غار تک پہنچے, وہاں پر جب پہنچے رات کا ٹائم تھا. یا رسول اللہ رکیے, کیا بات ہے صدیق, میں اندر جانا چاہتا ہوں, میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں. نہیں یا رسول اللہ, میں پہلے جاتا ہوں, غار کو میں دیکھتا ہوں, کوئی سانپ وغیرہ نہ ہو, کوئی زہریلا جانور نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ آپ کو رس جائے. یا رسول اللہ باہر تو اندر گئے, غار کی صفائی کی اور جتنے بھی کپڑے تھے اس کو ان کو غار کے اندر دیا. ایک بار رہ گیا, یا رسول اللہ اندر آئیے. اندر چلے گئے تو ایک غار پر پٹلی رکھ دی, پاؤں رکھ دیا. اس وقت سائڈ پہ وہاں پہ اتنے بڑے درخت نہیں ہوا کرتے, ببول کیکر کے درخت چھوٹے چھوٹے درخت ہوتے ہیں. ایک کیکر کا درخت وہاں سے چلتا ہوا آیا اور اس غار کے اوپر آ کے ٹھہرا. ادھر سے اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا کہ جالا بن گیا. ادھر جنگلی کبوتر کو حکم ہوا کہ وہاں پہ انڈے دیے گئے. ادھر سے کافروں میں جب پتہ چلا, جوانوں کو کہا, ابو جہل نے کہ ابھی تک آپ لوگوں نے کام تمام کیوں نہیں کیا. انہوں نے آگے سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک نکلے نہیں پائے, اندر جا کے دیکھو. عبادت وقت تھا, دیوار کلام کے اندر گئے, چادر ایک بندے نے لی ہوئی لیٹا ہوا ہے. اس کی چادر جب اٹھائی تو دیکھا حضرت علی تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا, آپ جی میں حضور کہاں پہ, تو چلے گئے. سوالات کرنے کا. اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی عادل تمام ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا ہوا تھا. حضرت علی سے پوچھا حضور کہاں پہ, کہاں چلا گیا. اگلا سوال اس سے بھی اہمیت کا عامل ہے, وہ کہاں چلے گئے. اب اگر حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کہاں چلے گئے تو پھر جھوٹ آ جاتا. شیر خدا کسی سے ڈرتا نہیں, جھوٹ نہیں بولتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا کہاں پہ چلے گئے, حضرت علی کے حاضر جوابی کہا جہاں پہ جانا تھا وہاں پہ چلے گئے. انہوں نے یہ سننا تھا, واپس باہر آئے. ابو جہل نے کہا کیا بات ہے, حضور تو نہیں ہے اپنی جگہ پہ. کہا کہ جب علی کو بھی نہیں پتا تو پھر اس سے صدیق کو پتا ہوگا, کیونکہ اس کا یارانہ حضرت علی سے بھی زیادہ یارانہ ابو بکر صدیق کے پاس ہے. چلو ابو بکر صدیق کے گھر چلتے ہیں. وہاں پہ چلے, دستک دی, اسماء نکلی, اسماء بنت ابی بکر, ابو بکر کی بیٹی, وہ نکلی چھوٹی تھی. اسماء سے کہا تیرا ابو کدھر ہے, رسول اللہ کدھر ہے. وہ بھی تو صدیق کی بیٹی تھی, اس نے بھی جھوٹ نہیں بولا, سیدھا کہہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے پتہ ہے لیکن نہیں بتاؤں, ابو کا مجھے پتہ ہے کہ کہاں پہ لیکن نہیں بتاؤں. جب یہ بات کہی تھی زوردار تھپڑ لگایا حضرت ابوبکر صدیق نے بچی کو مار کے بچی نیچے گری اور چہرہ مبارک نیچے پتھر کے ساتھ لگا اور خون بھی یہاں پہ آیا, چہرہ بھی زخمی ہوا, علی بھی نیچے گر گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہ مار انہوں نے برداشت کیا. صدیق کے پورے گرانے کا ایثار و قربانی اس کا کوئی مثال نہیں. تو اس وقت جب مارا دوبارہ مارنے لگے, لوگوں نے کہا کہ آپ بچی کو مار رہے, بچی کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے. ابو جہل کو کہا بچی کو مار رہے, اب خود ڈھونڈے نا, آپ سردار ہے. غیرت آ گئی, رکے, تمام لوگوں کو جمع کیا, اعلان کیا کہ جس نے حضرت ابو بکر صدیق, حضرت محمد رسول اللہ میرے بھتیجے کی حالت بتائی اور ہمیں نشاندہی کر بھی 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا, اس کو 100 اونٹ ملیں گے, یا تو زندہ ہمیں چاہیے یا مردہ چاہیے. اعلان. اب سارے 100 اس وقت اب یوں سمجھے 100 کروڑ ہی سمجھے میرے خیال ہے. ایک اونٹ کی قیمت جس طرح آج کل ایک ٹریکٹر کی قیمت ہے. اونٹ تو بہت بڑی چیز ہے,
تو سارے لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے۔ وہاں پہ کافر بڑے تیز تھے۔ میں جب یہ قصہ پڑھتا ہوں تو مجھے ان کی اشاری سمجھ آ جاتا ہے کہ کافر لوگ پاؤں کے نشانات پہ چلتے تھے۔ وہاں پہ ساری پتھریلی زمین، کوئی ریت بھی نہیں، اور سور کے مقام پہ تو تھوڑا سا اتنا سا ریت بھی ہمیں نہیں ملتا۔ وہاں پہ گئے پتھروں پہ ان نشانات کو معلوم کرتے کرتے جب غار ثور تک پہنچے تو ایک دوسرے کو کہا یہاں تک تو 2 بندوں کے نشانات تھے، اس سے آگے تو نبی کے نشانات نہیں، ابوبکر کے نشانات۔ وہاں تو کندھوں پہ اٹھایا تھا، سیدھا چلے گئے غار ثور تک۔ غار ثور تک جب پہنچے وہاں پہ یہ باتیں کر رہے تھے، اس غار میں کہیں نہ گئے۔ کسی نے کہا آپ پاگل ہو گئے، یہ ککر کے درخت دیکھو، یہ مکڑی کا جالا دیکھو، کبوتری کے ہڈے دیکھو، یہاں پہ کیسے جائیں گے آپ پاگل؟ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے فرمایا یا رسول اللہ کافر تو یہاں تک پہنچ گئے، اگر اپنے قدموں کے نیچے دیکھیں تو ہم نظر آ جائیں گے۔ جب یہ بات کہنی تھی حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ۔ اللہ آپ کا کیا گمان ہے جن 2 کا تیسرا مددگار اللہ ہو تو یہ میں ڈھونڈ پائیں گے؟ آپ پریشان ہیں۔ یہاں پہ بات ختم کرنے لگا، کیکر کا درخت آیا، کیکر کے درخت میں کانٹے ہوتے، اس سے ہمیں ایک سبق ملا، جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اختیار کرے گا اس کو کیکر کے کانٹے یا عذاب ہی ملے گا، راحت کبھی نہیں ملے گی۔ گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، ان کی آخر مقدر جو ٹھہرے گی وہ عذاب ہی ٹھہرے گا۔ اور جو یہ مکڑی کا جالا تھا اس سے ہمیں ایک سبق ملا کہ دین کے خلاف چاہے وہ ناٹو ممالک کی افواج کیوں نہ ہو، قرآن کے خلاف چاہے وہ حکمران کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارے وڈیرے کیوں نہ ہو، پوری دنیا مل کر دین کو مٹانا چاہے، قرآن کو مٹانا چاہے، حدیث کو مٹانا چاہے، ہمارے خانقاہوں مراکزوں کو مٹانا چاہے تو دین کے خلاف جمع ہونے والوں کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح وہ دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ انڈوں سے ایک پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تأثر دینا چاہا، جس طرح اس انڈوں سے آگے بچے نکلیں گے اور یہ دنیا میں اس کی اولاد پیدا کی، اسی طرح امت محمد اللہ اور اللہ کے رسول کے نام لیوا لوگ عاشقان رسول پوری دنیا میں موجود رہیں گے اور قیامت تک رہیں گے۔